السلام علیکم جی۔ آج کل موٹر سائیکل سواروں والا ایک ایشو چل رہا ہے۔ لاہور میں ایک نوجوان کی گاڑی کی ٹکر سے ایک حادثہ ہوا جس میں کچھ لوگ مارے گئے، تو اس کی پاداش میں پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے کہ جو بچے ہیں یا وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس ان کا موٹر سائیکل چلانا ممنوع قرار دیا گیا جب وہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ تو آج کل کے حالات میں مہنگائی کے پسے ہوئے اس ملک میں نے دیکھا ہے جب صبح کچہریاں آتے ہیں، کورٹس میں آتے ہیں، تو رستے میں کئی بچے اسکول آ رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ، دو دو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو کئی بچیاں بھی دیکھی گئی ہیں کہ وہ بیچاری بھی موٹر سائیکل پہ، جن کا کوئی بھائی نہیں ہوتا، وہ موٹر سائیکل پہ ایک بہن نے پیچھے دو بہنیں بٹھائی ہوتی ہیں یا چھوٹا بھائی پیچھے بٹھایا ہوتا ہے، وہ اسکول یا کالج آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس مہنگائی کے دور میں لوگ نہیں افورڈ کرتے کہ وہ وین کے کرائے دیں، 15 ہزار ایک بچے کا دیں، یا وین میں دھکے، یا وین میں ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ جو وین والے حضرات کے ساتھ اسپیشلی بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان کا جو غیر اخلاقی سسٹم ہے، اس سے بچنے کے لیے والدین نے بچیوں کو موٹر سائیکل چلانا سکھا دیا۔ وہ اپنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچ جاتی ہیں اپنے کسی اسکول یا کالج میں، اپنے ادارے میں۔ تو اسلام میں تو علم حاصل کرنا بھی عبادت کا ایک درجہ ہے۔ تو میری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اسکول گوئنگ جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی حد تک تھوڑی سی رعایت ہونی چاہیے، کیونکہ اب ڈرائیونگ لائسنس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو 18 سال کا جب کوئی شخص سے مین لڑکی یا لڑکا 18 سال کا ہوگا، اس کا شناختی کارڈ بنے گا، تو اس کے بعد وہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنے گا۔ تو جو بچے اب اسکول میں پڑھ رہے ہیں، 8 کلاس میں ہیں، 9 میں ہیں، 10th میں ہیں، یا فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، یا بچیاں یا بچے، تو ان کو اسکول میں آنے جانے کی حد تک اگر وہ موٹر سائیکل پہ بیچارے آتے ہیں غریب لوگ، تو ان کی یہ پکڑ دھکڑ اور ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی بند ہونی چاہیے۔ ڈائریکٹ ایف آئی آر کا جو سسٹم انہوں نے چلایا ہے وہ تو بہت غلط ہے۔ ڈائریکٹ جب ایف آئی آر کسی بچے پہ ہوگی یا بچی پہ ہوگی، وہ تھانے جائیں یا وہ اس کے بعد وہ عدالت میں فائن کروائیں یا پنشمنٹ ان کو تھوڑی بہت ہو، تو ان کا تو کریکٹر داغدار ہو جائے گا۔ وہ کس طرح کل کو جاب میں اپلائی کریں گے؟ جب کوئی بھی جاب، کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کریں تو وہاں پہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں متعلقہ تھانے سے۔ تو متعلقہ تھانہ تو پھر لکھ دے گا کہ اس بچے یا اس بچی پہ جی یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو اس کا تو جو سارا فیوچر بھی تباہ ہو گیا۔ تو یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ ایف آئی آر والی بات کہ میں حق میں نہیں ہوں کہ یہ ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو اسکول گوئنگ جو بچے ہیں، اسکول آنے جانے والے، ان کی حد تک تھوڑی سی کنسیشن ہونی چاہیے۔ وہ بچیاں یا بچے موٹر سائیکل پہ بیچارے جو جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں صبح یا واپس آتے ہیں، تو اب ان کے والدین بھی پریشان ہیں۔ وہ کیسے ان کے لیے اچانک سارا سسٹم کریں، ان کے لیے وینوں کے کرائے کریں؟ مہنگائی کم کرنے پہ تو کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر بجلی کے بلز کی بابت کسی نے احتجاج کیا یا تھوڑا سا معاملہ ہوا تو وہ جناب کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، واپڈا والوں کی من مانیاں آ گئی، انہوں نے پے در پے ریڈ کیے، کوئی بجلی چوری کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، جس کی بابت انہوں نے لکھ دیا اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی۔ ایف آئی آر میں اگر انہوں نے کہا جی ایک دن میں اس نے ہمارا 2 لاکھ کا نقصان کر دیا ہے، 3 لاکھ کا نقصان کر دیا ہے، تو عدالتوں میں ان کی ضمانتیں تب ہوئیں جب وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا 50% ایس ڈی او واپڈا کے ذریعے ہم نے جمع کروا کے رسید نہیں عدالتوں میں پیش کی، تب تک ان بیچاروں کی بیل نہیں ہوئی۔ حالانکہ چیک کے معاملات میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ چیک کی رقم جمع کرائیں تو پھر ان کی بیل ہوتی ہے۔ تو واپڈا کی بابت یہ حکومتی لوٹ مار اس طرح چلی کہ انہوں نے کہا کہ جی جب بھی کوئی بیل ہم دائر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی واپڈا سے پہلے اس کا فائن یا بل بنوا کے لائیں، جو ڈیٹیکشن آپ نے دینی ہے، تب بیل کنفرم ہوتی ہے۔ تو اس پہ تو یہ سسٹم ہوا۔ اب یہاں پہ آ کے یہ من مرضیاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی بچوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے۔
روڈ پہ میں نے دیکھا ہے شام کو ناکے لگا کے دونوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرسٹ ٹائم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل اسکول سے چھٹی کے ٹائم پہ دیکھا تو پولیس کے ایلیٹ والے پھرے تھے ایسے جیسے اس ملک کے بچے یا بچیاں نہیں ہیں، کوئی دہشت گرد پکڑ رہے ہیں۔ پکڑنا ہے تو روڈ پہ چلنے والی آپ ہیوی ٹرانسپورٹ چیک کریں، ان کے ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں، ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہے، رکشہ ڈرائیور کے بھی نہیں ہے، روڈ پہ چلنے والی بسوں والوں کے پاس نہیں ہوتے، وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس۔ ہوٹلوں کو چیک کریں وہاں پہ کیا بک رہا ہے، جو پروڈکٹس چل رہی ہیں دکانوں پہ، مہنگائی کو چیک کریں، چینی کس ریٹ پہ چل رہی ہے، گھی کس ریٹ پہ مل رہا ہے، ڈالر تو بہت نیچے آ گیا، باقی ہر چیز مہنگی ہے آج بھی۔ ہر ماہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ اکتوبر کی آگے، اگست کی آگے، کیا اس ماہ میں ہم لوگ بل نہیں دیتے؟ تو وہ سارا سسٹم چھوڑ کے اب ایک جو ہے افسر شاہی والا سسٹم شروع ہو گیا۔ عدالتیں بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں جی، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ جی اب یہ ایک کا ہو گیا تو سارے پنجاب میں پکڑ لیں جی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس موضوع پہ باقی دوست بھی تھوڑا سا غور کریں، اور یہ جو ہمارا غریب اور پسا ہوا طبقہ ہے جن کے پاس موٹر سائیکل ہے، اب وہ پہلے ہوتا تھا ایک اوپر والا طبقہ، ایک نیچے والا، ایک درمیانہ، اب درمیانہ طبقہ تو رہ ہی نہیں گیا، ایک ایلیٹ کلاس ہے بہت اوپر والا طبقہ، دوسرے وہ ہم جیسے ہیں سارے، جو وہ نہ وہ درمیانہ طبقہ اب نہیں گنا جاتا، تو وہ بمشکل موٹر سائیکل پہ 250-300 کا لیٹر پٹرول ڈالتے ہیں، اور اس میں وہ بیچارے اسکول جاتے ہیں۔ اب ان کو اسکول آنا جانا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے کہ وہ اسکول آنے جانے والے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم نے کس گلی سے گزرنا ہے، سامنے پولیس والے کھڑے ہیں، یا اسکول سے کیسے واپس نکلنا ہے۔ تو یہ اس پہ حکومتی جو ہیں نظام کے سربراہان یا جو عدالتی سسٹم میں چل رہا ہے، وہ اس پہ تھوڑا سا سختی کرے، اور پولیس والے بھی غور کریں۔ پولیس والے بھی موسٹلی وہ غریب لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں میں ان کا جو سسٹم میں چلتا ہے، وہ جب اب ایک پولیس والا اپنی ڈیوٹی بیچارہ کسی تھانے میں کر رہا ہے، اس کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو اس کا بیٹا یا بیٹی یا اس کا اگر کوئی اسکول جاتا ہے تو کہیں دیگر کسی جگہ پہ اس کو اگر پکڑ لیا گیا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا وہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ ایک ایک بچے کے لیے علیحدہ وین لگوائیں یا سسٹم کریں، یا لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ وین والا ان کی بیٹی کو لے کے جائے گا اور چھوڑ کے آئے گا، وہ کبھی کسی کالج یا کسی اسکول کے گیٹ پہ جائے گا؟ تو یہ ایک باعزت طریقہ شروع ہوا تھا، تو میں تو خوش تھا کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ جو ہم ریس اور کمپیریزن تو بیرون ممالک کا کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی اگر سہولیات بھی ہم دیں، کیا ہمارے ملک میں سہولیات ہیں ہسپتالوں میں یا اسکول تعلیمی اداروں میں ایسی کہ عام بچے کو یا عام آدمی کا بیٹا اچھے طریقے سے پڑھ سکے؟ کیا وہ اس مہنگائی میں اسکولوں کی فیسیں ادا کریں گے، یا باقی وہ اپنے اخراجات پورے کریں گے؟ تو پورا جس طرح گنے کا وہ رس نکالنے کے نچوڑا جاتا ہے، اس قوم کو نچوڑا جا چکا ہے، اور اب آگے بھی وہ یہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو مزید ظلم بند کریں۔ یہ عوام تو بہت بیچاری بےحس ہو گئی، بجلی کے بلوں پہ انہوں نے تھوڑا سا شور ڈالا، اس کے بعد آج تک خاموش ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ بلوں سے زیادہ تو ان کو جرمانے اور ڈیٹیکشنیں ڈالی گئی ہیں۔ آپ ریکارڈ چیک کریں کتنی FIRs ہوئی ہیں، اور جو لوگ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں، یونٹ استعمال کر رہے ہیں، گریڈ 22 کے افسران، اوپر والے لوگ جو وزیر مشیر، ان کی کوئی ٹینشن نہیں، ان کو ہر چیز، جو غریب ہے، جو چھوٹے رینک پہ ملازم ہے، اس کو مفت بجلی نہیں، جو امیر ہے، جو بڑے رینک پہ ہے، جس کے اللہ تلالے بھی بہت ہے، اس کو پٹرول بھی مفت ملے گا، اس کو بجلی کے یونٹ بھی مفت ملیں گے۔ تو یہ سارے مسائل ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں، ہم غریب عوام کے لیے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹوں کو رعایت دیں۔ اسٹوڈنٹوں کو تو بھٹو دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی رعایت دی تھی کہ وہ بسوں میں مفت سفر کرتے تھے، تو اب اگر کوئی بیچارہ اپنی سواری پہ جاتا ہے اسکول، کوئی بیٹا یا بیٹی یا بچہ یا بچی، تو ان کے لیے یہ ڈرائیونگ لائسنس والی یا شناختی کارڈ والی، ان کے اب اس عمر میں 8ویں 9ویں میں شناختی کارڈ بن جائیں گے یا ڈرائیونگ لائسنس بن جائیں گے۔ خدا را رحم کریں اس ملک پہ، اس قوم پہ، اس غریب عوام پہ، مزید ظلم و ستم بند کر دیں۔